تمام لوگ جانتے بھی ہیں اور جتنے حضرات یہاں پر اپنا وہ کلمات جتنے بھی کہیں گے وہ ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے. میں آپ سے صرف یہی شیئر کروں گا کہ اس وقت جو ہے آپ کو سوشل میڈیا کے جتنے بھی پیجز ہیں جو کہ پریس کلب کوہٹا کے ساتھ جو ہیں وہ معاونت فرماتے رہتے ہیں. میں ان کا تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں کہ وہ آگے پروگرام کو شیئر کرنے میں اور اس تعزیتی اجلاس اور دعا کو آگے پھیلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ان میں عوام کی آواز، میل جول نیوز اور پبلک نیوز کے ساتھ ساتھ کوہٹا رنگ نیوز، یہ تمام سوشل میڈیا گروپ جو کہ پریس کلب کے ماتحت کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے ہر پیغام کو بخوبی اچھے طریقے سے رسانی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اب میں پروگرام کو مزید آگے لے کر چلوں گا. آج کا ہمارا تعزیتی اجلاس اور دعا میں ہمارے صدر پریس کلب کوہٹا جناب راجہ عمران ضمیر صاحب یہاں پر موجود ہیں. ان کی جانب چلوں گا کہ وہ آج کے تعزیتی اجلاس کے حوالے سے خصوصی گفتگو فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنے والے تمام شرکاء کا میں انتہائی مشکور اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ شرکت کی. اور آج کا یہ اجلاس واقعی ایک درد بھرا اجلاس ہے. ملک زید مبین صاحب، ان کے والد صاحب اور ملک الیاس صاحب کی وہ ہمشیرہ تھیں. میں سمجھتا ہوں یہ ان کے لیے نہیں، ان کے گھر کے لیے نہیں، ہمارا دو خاندانوں کا آپس میں بھی گہرا صحافت سے ہٹ کر بھی آپس میں گہرا تعلق ہے، دو برادریوں کا بھی تعلق ہے. یہ ہم سب کے لیے، علاقے کے لیے، شہر کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے. ہیڈ ماسٹر صاحب وہ میرے والد صاحب کے بہت اچھے دوست تھے، مہربان تھے، شفیق تھے. ان کی کمی، ان کا کردار اس علاقے کے لیے بلا شبہ مدتوں اور صدیوں یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے اس علاقے میں علم کی وہ شمع اس وقت روشن کی کہ جب انتہائی نامساعد حالات، کٹھن حالات تھے. ان کے پڑے ہوئے آج کوئی بریگیڈیئر کے عہدے پر ہے، کوئی جنرل کے عہدے پر ہے، کوئی کسی اعلیٰ حکومتی عہدے پر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج ان کو قبر میں اس چیز کا، زید صاحب آپ کو اور ملک الیاس صاحب کو، آپ کو یہ غم تو ہے ہی ہے، تو آپ سے زیادہ کسی کو نہیں ہو سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں علاقے کے ہر فرد کو، ہر فیملی کو یہ غم محسوس ہو رہا ہے. یہ میں کو بنی بنائی بناوٹی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو لوگوں کے تاثرات بتا رہا ہوں. پورا شہر آپ کے اس دکھ بھرے اس موقع پر آپ کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے. ماں کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. والدہ ایک ایسی ہستی ہوتی ہے کہ آپ کو گھر میں، اگر وہ گھر میں بیٹھی بھی ہوئی ہے تو وہ آپ کے لیے دعا گو رہتی ہے. خوشی ہو، غمی ہو، ہر وقت اپنے بچے، اپنے خاندان کے لیے دعا کرتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اللہ ملک مبین صاحب کو ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے پورے خاندان کو صبر عطا فرمائے. میں نے یہ محفل اس لیے سجائی کہ میں جب آپ کی والدہ فوت ہوئیں تو مجھے خواب میں اپنے والد صاحب آئے تو انہوں نے فرمایا کہ عمران آپ نے زید مبین کے گھر جانا ہے. میں آپ کے گھر تک نہیں گیا ہوں ابھی تک. زید مبین کے گھر جانا ہے، یہ ان کا نقصان نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے بہت بڑا فخر کی بات ہوگی میرا بیٹا ان کے لیے کوئی دعائیہ تقریب کرے. یہ میں انہوں نے مجھے خواب میں بتایا ہے کہ ملک مبین صاحب میرے بہت اچھے موسم تھے. شاید ان کے ساتھ کوئی احسان کیا ہو، کوئی نیکی کی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں میرے والد صاحب کے لیے بھی دعا کیجیے گا، ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا. ملک فیملی کے لیے بھی یہ نقصان ہے. ملک الیاس صاحب ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ ملک مبین صاحب ایک ایسی شخصیت تھی کہ جنہوں نے اس دور میں اس علاقے کی خدمت کی. اور ان کا یہ جو لگایا ہوا پودا ہے مبین ماڈل سکول، آج ماشاءاللہ آپ کے بھائی صاحب کی قیادت میں، آپ کی قیادت میں ایک تناور درخت بن چکا ہے. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعائے مغفرت، درجات کی بلندی اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اور میں شمسی غوری صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ ملک برادری سے نمائندگی کے لیے ہمارے پاس ملک بلال صاحب اور ملک عبدالرؤوف صاحب بھی تشریف لائے. ملک رؤوف صاحب سے 2 الفاظ ان کے لازمی کہہ دیجیے گا کہ تاکہ وہ اپنے برادری کی طرف سے، اپنے علاقے کی طرف سے وہ بھی خراج تحسین پہ خراج عقیدت پیش کر سکیں. جی ہاں، ضرور اسی طرف چلتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، آگے لے کر چلوں گا. اس وقت آپ لوگوں کی فیڈ بیک بھی آ رہی ہے اور آپ کے جناب ملک زاہد مبین صاحب کے دکھ میں برابر کے لوگ شریک ہیں. اہل کوہٹا سے بڑے میسیجز آ رہے ہیں، محبتوں کے پیغام آ رہے ہیں اور اصالِ ثواب کے لیے دعائیہ کلمات آ رہے ہیں. حافظ قمر رضا صاحب ہیں، ماشاءاللہ خوبصورت ثناخوان مصطفیٰ ہیں. ان کی خدمات، ان کے کلام جو ہیں وہ پورے شہر میں سنے اور دیکھے جاتے ہیں. اس کے ساتھ شیخ محمود صاحب نے پروگرام کو دیکھنے کا ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت پروگرام ہے. اور انہوں نے محمد عاطف صاحب نے کہا ہے جی سلام ٹو حافظ پروفیسر عبدالصبور صاحب. جی وعلیکم السلام، آپ کا سلام ہم تک پہنچا. ملک حیدر صاحب نے کہا ہے حاجی اصغر
حسین کیانی صاحب کو میرا سلام عرض کر دی. وعلیکم السلام. اللہ پاک مغفرت فرمائے, آمین ثم آمین. شیخ محمود صاحب نے کہا ہے. محمد عاطف صاحب نے کہا جی اللہ پاک ملک زاہد مبین صاحب کے والدین کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, آمین جی. محسن شاہ صاحب نے کہا جی ماشاء اللہ. اور عزیر راجہ صاحب کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم. تمام احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں آمین لکھ دیجئے, جزاک اللہ خیر. اور برائے اصالِ ثواب امی جان اور امت محمدی اور سب کی ماؤں کو جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں ثواب عطا فرمائے. جی انشاءاللہ اس کو فالو کریں سب لوگ, اور درود شریف جو ہے وہ بھی پیش کریں, اور اصالِ ثواب کے لیے دعا فاتحہ جو ہے وہ بھی کیجیے. محسن صاحب نے میسج کیا ہے, اور احتشام کین صاحب نے میسج کیا. عثمان ملک صاحب پروگرام کو بھی دیکھ رہے ہیں. سنی حسن صاحب نے پروگرام کو دیکھنا شروع کیا اور کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام ہے. یہاں پر ہمارے درمیان موجود ہیں بڑی خوبصورت شخصیت رہنما اس جماعت اسلامی ملک عبدالرؤف صاحب, ان کی جانب چلوں گا کہ مختصر وقت کے لیے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور ملک برادری کی جانب سے اپنی نمائندگی پیش کریں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میں پریس کلب کا انتہائی شکر گزار ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ زید مبین صاحب نائب صدر ان کی والدہ محترمہ کے والے سے تعزیے کی اجازت بلایا ہے. میں ایک دو باتیں صرف کرنا چاہتا ہوں. ملک مبین صاحب وہ شخصیت ہیں جو پورے اس علاقے میں جانی پہچانی سے, اور ان کے 2 کوٹے شہر میں انہوں نے اپنے سکول کھولے ہیں. وہ ابھی انشاءاللہ اس میں کافی تعداد میں لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی والدہ محترمہ, میرا رشتہ بھی ان سے ہے اور قریبی پڑوس بھی ہے. تو علماء کرام بیٹھے, میں اتنی کہوں گا کہ 2 عورتوں کے بارے میں جو ذکر ہوا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ عورت اس طریقے سے ہے, اس کا کیا انجام ہوگا, تو آپ نے کیا فرمایا. دوسری عورت کے لیے کہا کہ اس سے پڑوس خوش ہے, تو آپ نے فرمایا یہ جنت میں جائے گی. جہاں تک ان کا تعلق تھا چھوٹے موٹے معاملات ہوتے گھروں میں ہوتے تھے پڑوس میں, وہ اچھے طریقے سے صفائی کرتے تھے. میں ان کی گواہی دیتا ہوں کہ ان کا پڑوس, ان کے رشتہ دار قریبی ہم سارے ان پر خوش ہیں, اور ہم شدہ ہیں اور دکھ بھری داستان سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کا جانا یہ ہمارے نقصان ہے, مگر یہ اللہ کی طرف سے احکامات ہیں. موت برحق ہے اور جانا ہے. آج وہ گئے ہیں, کل ہم نے جانا ہے. اس لیے ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. ملک مبین صاحب, ان کی ساری فیملی, ملک الیاس صاحب کی ہمشیرہ تھے. میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی منزل آسان کرے. اور ساتھ ہی میں راجہ گلشن ضمیر صاحب, صوفی محمد ایوب صاحب, جو شخصیات یہاں کوٹے میں جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا اور انہوں نے توحید کا جو پرچم بلند کیا تھا, علم اٹھایا تھا, ہم ان کے ساتھ تھے شانہ بشانہ. ہر وقت انہوں نے اس توحید کے حوالے سے اور رسالت کے حوالے سے شمع روشن کی ہے. میں دعا گو ہوں کہ ان کے پیچھے یہ پوری ٹیم اس طریقے سے کام سر انجام دے رہی ہے, اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے اس معاملات میں برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ جی, میں بہت مشکور ہوں جناب عبدالرؤف صاحب کا, ملک عبدالرؤف صاحب کا, کہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. لوگوں میں نے ان سے پوچھا تھا, وہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ لوگوں کی فیڈ بیک جو ہے وہ آ رہی ہے, اور اس کا آج کی فیڈ بیک کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ پریس کلب کوٹہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور آج کے اس تعزیتی اجلاس اور دعا میں شامل ہیں, اور ملک زاہد مبین صاحب کی دلجوئی کے لیے یہاں پر موجود ہیں. اور احتشام کیانی صاحب نے کہا جی ماشاءاللہ عمران بھائی آپ کوٹہ پریس کلب کا ایک روشن اور چمکتا ہوا ستارہ ہے. اللہ پاک آپ کو مزید حوصلہ عطا فرمائے تاکہ آپ عوام علاقہ کے مسائل حل کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں, کیونکہ ماشاءاللہ یہ پریس کلب کوٹہ کا اسٹوڈیو جو ہے راجہ عمران ضمیر صاحب کی سربراہی میں جو ہے وہ کام کر رہا ہے. الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے عوامی مسائل اور خصوصی طور پر عہدیداران اور ممبران کے اندر کسی بھی قسم کی ذہنی ہم آہنگی کو پیدا کرنے میں راجہ عمران ضمیر صاحب کا اپنا ایک کردار ہے. احتشام کے صاحب اس کی تعریف فرما رہے ہیں. سنی ابا حسن صاحب جو ہے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. عمر سیٹھی صاحب نے کہا جی تمام اکابرین کو میرا سلام اور ملک زاہد صاحب سے تعزیت. جی سر, آپ کی تعزیت ہم تک پہنچی. وحید ممتاز صاحب کہہ رہے ہیں جی جی شیخ محمود صاحب کہہ رہے ہیں جی آمین ثم آمین. اور وسیم وسی صاحب نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اور پروگرام کو واچ کر رہے ہیں. پروگرام کے آخری ہمارے مقرر ہیں, اور خصوصی طور پر میں دعوت دوں گا ابھی جناب ملک زاہد مبین صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے کہ پریس کلب کوٹہ میں ان کی ذاتی ایک شخصیت جو ہے وہ کس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, تعلیمی حوالے سے ان کی خدمات ہیں, اور آج خصوصی طور پر ہم نے انہیں یہاں پر دعوت دی
दावत देने का मकसद भी यही था कि प्रेस क्लब काहुटा जो है वो ये साबित कर सके कि वो अपने अकाबरीन, अपने अहदेदारान, अपने मेम्बरान से कितनी मोहब्बत करते हैं कि अगर किसी के घर में किसी किस्म की भी नागहानी आफत हो या किसी किस्म की वफ़ात हो जाए तो प्रेस क्लब काहुटा और उसके मेम्बरान को दिलजोई करने के लिए कैसा लाइमल इख्तियार करना चाहिए और वो किस तरह उनके साथ हैं। जी सर। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे काबिल एहतराम प्रेस क्लब काहुटा के सदर राजा इमरान और दीगर अरकान, सोशल मीडिया के सरपरस्त आला सदर मुमताज़ आलिम दीन और मुमताज़ तालीमी शख्सियत आबिद सबूर साहब और दीगर दोस्त अहबाब, आप सबका शुक्रिया कि आपने मेरी दिलजोई के लिए, मेरे गम में बराबर शरीक होने के लिए ये इस ताज़ीती रेफरेंस का इनेकाद किया। अल्लाह का वादा है कि उसने जिस चीज़ को पैदा किया है उसने उसको वापस लेना है। तो मैं भी बतौर मुसलमान इस चीज़ पर यकीन करते हुए, इस बात पर यकीन करते हुए कि अल्लाह ने हमें वालदा वालिदैन जैसी नेमत अता की और फिर एक वक्त मुकर्रर के मुताबिक उनको अपने पास बुला लिया और उस पर हमने आमीन किया और अल्लाह हमें सब्र दिए। आप लोगों की जो दिलजोई है, जो मेरे बाजू बने हैं, ये आप लोगों ने ये मेरे भाई बनकर एक आला ज़र्फ़, एक आला नस्ल और एक आला म्यार का एक सबूत दिया है और मैं तायात आपका ममनून और मशकूर रहूँगा। ईद से 2-3 दिन पहले मुझे वालदा ने फ़ोन किया है कि आप आ जाएं, ईद आ रही है। तो उनके हुक्म पे मैं आखिरी रोज़े जहाँ पहुँचा हूँ, रफ्तारी उनके साथ की है और ईद की दूसरे दिन शाम को दावत थी, सब बहन भाई इकट्ठे थे, रात को गपशप करते रहे, खाना खाया है। सुबह नाश्ते के वक्त उनका वक्त मुकर्रर था, लेकिन उन्होंने एक रात पहले मैं कुछ इशारे में बता दिया था कि मेरा वक्त मुकर्रर है, आप बहन भाइयों ने ये करना है, इस तरह करना है। और रमज़ान से 2 दिन पहले वो आज की शहादत हासिल करने के लिए गए, तो वहाँ से उसका अपना कफन ले के आई थी और रमज़ान से 2 दिन पहले उस कफन को निकलवा के साफ़ किया, देखा सारा, तो उन्होंने कहा कोई पता नहीं है कि वक्त मुकर्रर। तो इस तरह हमें वो इशारे में बता रही थी, लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा था कि ये उनकी तैयारी है, वो जा रही है हमसे। लेकिन वालिदैन का गम ये तो जब तक बंदा ज़िंदा रहता है ये तो साथ रहता है, लेकिन अल्लाह का निज़ाम है, बस अल्लाह सब्र देने वाला है, लेकिन भूल नहीं सकता बंदा। इससे पहले हमारे बुजुर्ग सूफी अयूब साहब, राजा गुलशन ज़मीर साहब, मेरे वालिद मोहतरम, मैं उनकी तारीफ़ मैं ख़ुद तो नहीं कर सकता, आप सारे अहबाब बैठे हैं, ज़ाती जानते थे, कुछ स्टूडेंट हैं, तो ज़ाती तलक थे, तो आप सब ने वो बयान किया है। लेकिन मेरे वालिद साहब की वफ़ात के बाद राजा गुलशन ज़मीर साहब ने एक दिन मुझे अपने पास बिठाया और बड़ी शफ़क़त से, वैसे वो बहुत ज़्यादा शफ़क़त होती थी, तो मुझे एक दिन पास बिठाया तो कहने लगे कि ज़ायद अगर कोई मसला हुआ, किसी जगह प्रॉब्लम आई, किसी तरह कोई मसला समझ ना आया, तो तुम मेरे बेटे हो, मैं हाज़िर हूँ, ठीक है, मुझे बिल्कुल अपना बाप समझना। और वाकई जब तक वो रहे, तो जब उनकी वफ़ात हुई तो मैं अपने एक रूहानी बाप से महरूम हुआ और एक शफ़क़त थी। तो अल्लाह ताला
ان کو بھی جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میرے والدین کو بھی، جتنے مسلمان بہن بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ان کی خدمت کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے پاس رہیں، جتنا ہو سکتا ہے یہ خدمت کا شرف حاصل کریں کہ بعد میں بندہ پچھتاوا ہوتا ہے. تو اس پچھتاوے سے اسے یہ بہتر ہے کہ آپ اپنے والدین کے قدموں میں رہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے. تو یہ اس کی مصلحت تھی. تو اس نے مقام جو دیا ہے، اسلام سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا؟ بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھی. لیکن جب اسلام آیا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے بیٹی کو، ماں کو، بہن کو، بیوی کو وہ عزت، وہ مقام جو بنتا تھا اس سے زیادہ وہ عطا کیا ہے. جائیداد میں وراثت مقرر کی ہے، عزت مقرر کی ہے. تو جب اسلام نے یہ چیزیں مقرر کر دی ہے، ہمارے نبی نے یہ مقرر کر دی ہے، اور خدمت کا حکم ملے